بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کے اس درس میں یہ بتانا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یعنی کون سے اعمال کرنے والے ہیں جنہیں ہم نے ضرور کرنا ہے، اور کون سے اعمال ایسے ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، نہیں کرنا، اجتناب و احتراز کرنا ہے ان اعمال سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب جو ہے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ایک انسان کی خاص کیفیات ہوتی ہیں، خاص ایک تعلق ہوتا ہے عبادت کے ساتھ، خاص کیفیات ہوتی ہیں اور خاص ایک ذوق ہوتا ہے۔ موقع ملتا ہے، بہترین موقع ملتا ہے، ایک تو بھاگ بھاگ کر ہم نماز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہاں نمازیوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، روزہ رکھنے والے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والے مواقع ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں آنے کے، عبادت کے، مسجد میں اہتمام کرنے کے۔ تو لہٰذا کچھ چیزوں کا جب ہم اہتمام کریں گے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو اس کی برکات جو ہے کئی گنا بڑھ جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ باطن ہو جائے گا۔ یہی فرمایا قد افلح من تزکا، فرمایا وہ شخص کامیاب ہے کہ جس نے تزکیہ باطن کر لیا ہے، اپنی خواہشات کو جو ہے اللہ کے حکم کے تابع کر لیا ہے، تو وہی فرمایا کامیاب و کامران ہے۔ باقی تو واضح ہے دنیا کا ساز و سامان ہے۔ تو ان میں سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہی ہے کہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ نماز کی حفاظت، نماز کو اس کے صحیح وقت میں، پہلے وقت میں ادا کرنا ہے، اور اس کی جو شرائط ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، چاہے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ تو ضروری ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو مستحبات ہیں، آداب ہیں، انہیں بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں، اگلی صف میں کھڑے ہو کر اور دائیں جانب کھڑے ہو کر، پہلے سے مسجد میں جا کر کے بیٹھیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں جا کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، جماعت شروع نہیں ہوئی، تو فرمایا ایسے ہے گویا کہ وہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ پہلے جائیں، اور واضح ہے مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جو افضل ترین جگہ ہے، الحمدللہ افضل ترین جگہ ہے، وہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نماز کے انتظار میں ہے دائیں جانب اور اگلی صف میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، یعنی اپنی رحمت خاص نازل فرماتا ہے ان نمازیوں پر جو اگلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی مغفرت و بخشش کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ اگر آپ اللہ کا درود پانا چاہتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کا درود پانا چاہتے ہیں، تو یہ قربانی دیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر پہلے پہنچ گئے، یہ نہ ہو کہ اس ثواب کو پانے کے لیے لوگوں کی جو ہے گردنیں پھلانگے، یہ حرام ہے، منع ہے، سختی سے منع ہے۔ پھر جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کریں، یہ بات بھی ضروری ہے، ان کام کو کرنا ہے۔ یہی فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو اس طرح کا خیال نہیں کرتے۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، فرمایا کہ اس کے بعد پھر ایسے نہ لوگ آ گئے جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، خواہشات کے پیچھے چلتے تھے، تو فرمایا انہیں جو ہے عذاب دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہوتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں چلا جاؤں، کسی اور کو کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، میں ان لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں جو پیچھے رہ جاتے ہیں
نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ اس کی کیا اہمیت ہے، لہذا آپ اس کا اہتمام کریں، یقیناً اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے روزہ تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، فرض ہے، نماز فرض تھی، جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے سنت ہے، سنت مقطع ہے جو واجب کے قریب ہے، اور روزہ آپ نے رکھنا ہے تو روزے کی پہلے سے، یعنی جو ہے صبح صادق سے پہلے پہلے جو ہے نیت کریں، رات کو ارادہ کر کے بیٹھیں پورے شوق کے ساتھ میں نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے اچھی نیت کے ساتھ جو ہے رکھیں۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ فرمایا کھاتے رہو پیتے رہو، پہلے تو خیر پابندیاں ہوتی تھی، کھاتے پیتے رہو جب تک کہ فرمایا کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جو ہے الگ نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو، یعنی جب تک صبح صادق ختم نہ ہو اس وقت تک جو ہے تم کھاتے پیتے رہو، نیت کر لو۔ فرمایا پھر تم روزہ جو ہے مکمل کرو جب تک کہ غروب آفتاب نہیں ہو جاتا۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام کریں، نیت کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے روزے کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو بھی سیکھنے، ویسے تو حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، طالب العلم فریضۃ اللہ کل مسلم ہے۔ تو اس سے مراد علماء نے یہی کیا ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہیں ان سے آگاہی جو ہے اس کے لیے ضروری اور لازم ہے، تو روزہ بھی فرض ہے۔ روزے کے بنیادی مسائل یعنی روزے کے اندر جو ہے کیا شرائط ہیں، کیا آداب ہیں، کون سا کام کروں گا جس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، یہ کم از کم سے نقصان پہنچے گا، اور روزے کے مسائل سیکھنا بھی ضروری اور لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس لیے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت حذیفہ اور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے نیکی کے بارے میں، نیکی عمل صالح کے بارے میں، لیکن میں جو ہے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات آ جائیں شر کا فتنے کا سامنا کرنا پڑے تاکہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا سکوں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ان مسائل کو بھی سیکھا جائے جس سے جو ہے کہیں روزے کو نقصان نہ پہنچے۔ روزہ تو آپ نے رکھ لیا، لیکن اگر آپ کو آگاہی نہیں ہے کہ روزہ میں نے رکھا ہے، یہ کام بھی میں کروں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور آپ کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، روزہ باطل ہو گیا ہے، جھوٹ بولی جا رہے ہیں، غیبت کی جا رہے ہیں، اس سے نقصان پہنچے گا، یعنی اگرچہ روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن اس کی برکات جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو اگر اور واضح صورت میں جو ہے علماء کی صحبت بھی اختیار کریں، مساجد میں ائمہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، علماء ہر جگہ موجود ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کے علاوہ جو ہے جو روزے کے آداب ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افطاری کرنے میں جو ہے وہ جلدی کریں، یہ نہ ہو کہ 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ کرتے رہیں، ایسا نہیں، فوری طور پر یہ ہے کہ جب وقت شروع ہو، اگرچہ ایک آدھا منٹ آپ وقفہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ آپ کا ٹوٹ نہ جائے، باطل فاسد نہ ہو جائے، لیکن تاخیر نہ کریں، جلدی کریں، اور سحری جو ہے وہ آخری وقت میں کریں، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو تو اس سے جو ہے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے کھانا پینا شروع کریں، اور 2-3 منٹ پہلے جو ہے وہ ختم کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ میں تو طاقتور ہوں اور روزہ رکھنا جو ہے بڑا آسان ہے میرے لیے، سردیوں کا موسم بھی ہے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو میں رات کو ہی روزہ رکھ لیتا ہوں، کون سی بھوک اور پیاس آئے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برکات تب ملیں گی، روزے کی برکات حاصل کرنی ہے، یہ نہیں کہ فرض ادا صرف کر لینا ہے، فرض بھی ادا ہو اور اس کی برکات بھی حاصل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی میں فرماتے تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم قام الى الصلاۃ، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سحری جو ہے کیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو پوچھا گیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کے درمیان جو ہے کتنا وقت ہوتا تھا اذان اور
سحری کے درمیان فرمایا اتنا جتنا کہ 50 آیتیں جو ہے پڑھی جا سکتی، یعنی تھوڑا سا وقفہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری میں جو ہے وہ تاخیر کریں اور افطاری میں جو ہے وہ جلدی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت زیادہ خرچ کریں، جود و سخا کا مظاہرہ کریں، اللہ کے دیے مال کو اور راہ خدا میں خرچ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے تیز آندھی چلتی ہے اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور راہ خدا میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ فرمایا کہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، ویسے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان میں سخاوت جو ہے بہت زیادہ ہوتی تھی، تو آپ بھی اس عادت کو جو ہے اپنائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نماز تراویح کا اہتمام کریں، 20 رکعتیں پڑھیں، اور جو ہے شروع میں شامل ہوں، جو ہی امام اللہ اکبر کہے یعنی تکبیر تحریمہ کہے تو آپ نے فوری طور پر شامل ہونا ہے، یہ نہیں کہ سستی کرتے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، تو فرمایا اسی وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے آپ کو موقع دے دیا، فوری طور پر آپ شامل ہوں، تو تاخیر نہ کریں اور پوری نماز تراویح ادا کریں اگر آپ جو ہے ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عبادت کی لذت پانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ کا ذکر کریں بیٹھتے ہوئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ذکر کی بڑی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بطور اعزاز کے بیان کے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، فرمایا أَعَدَّ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ان کے لیے اجر و ثواب جو ہے لکھا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ ہوتا ہے، گویا کہ ذکر کرنے والا جو ہے وہ زندوں کی طرح، چاہے دنیا سے چلا بھی جائے قبر کے اندر بھی اس کی برکات اسے ملے گی، اور جو ذکر کرنے والا نہیں ہے چاہے وہ دنیا میں بھی رہ رہا ہو، وہ مردوں کی طرح، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ ذکر کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے دعا مانگیں، دعا جو ہے وہ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، پورے انحاء کے ساتھ، پوری عاجزی انکساری کے ساتھ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ دعوت الصائم، ایک روزے دار ہے، روزے دار جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ دوسرا فرمایا وہ دعوت المظلوم ہے، جو مظلوم ہے، جس پر لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں، ستائے ہوا آدمی ہے، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرا فرمایا وہ دعوت المسافر، جو مسافر ہے، واضح ہے، وطن سے دور ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، فرمایا اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وہ کام تھے جنہیں آپ نے کرنا ہے ماہ رمضان میں۔ آگے ان کاموں کا تذکرہ کریں گے جن سے آپ نے بچنا ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات جو ہے وہ حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔